بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اگر آپ خود کو جوان رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں نمک کم کھائیں اور آٹے میں بالکل کم استعمال کریں۔ اگر جسم میں درد رہتا ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں کہ اس کی برکت سے جسم میں تمام بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ انجیر کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں ان کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کیلے کا چھلکا چہرے پر لگانے سے چہرے میں موجود تمام کیل چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کسی کریم کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ عورت کا چہرہ اگر صاف نہ ہو تو اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا، اور اگر کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ تم موٹی ہونے لگی ہو یا تمہارا چہرہ موٹا محسوس ہوتا ہے تو بس پھر عورت اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیتی ہے اور طرح طرح کے ٹوٹکے طریقے آزمانے لگتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ کھانا پینا تک چھوڑ دیتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، کھانے چھوٹے سے انسان کبھی بھی اپنا موٹاپے کو کم نہیں کر سکتا، بلکہ جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ان کا جسم بھی پھولنے لگتا ہے، ان کا چہرہ بھی موٹا ہونے لگتا ہے، اور یہ سب انسان میں پیدا ہونے والی گیس کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی خود کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور مت کریں، بلکہ گھر میں اپنا کھانا پینا سکون سے کریں اور کھانے میں بازاری چیزیں چھوڑ دیں۔ صرف سلاد اور تازہ سبزیوں کا استعمال کریں۔ بریڈ، برگر، چاٹ اور تلی ہوئی چیزیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اور رات کے وقت یہ 3 چیزیں عورت کو لازمی کھلائیں: ایک پستہ، دوسرا اخروٹ اور تیسرا انجیر، کہ ان کو کھانے سے انسانی جسم میں موٹاپا پیدا نہیں ہوتا اور چہرہ بھی چاند جیسا رہتا ہے۔ کبھی چہرے پہ کسی قسم کا موٹاپا محسوس نہیں ہوتا اور چہرے دانوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ عام طور پر ہم روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان کو طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ چیزیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے گھر، باورچی خانے یا الماری میں ایسی اشیاء موجود ہوتی ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ کے بارے میں خیال نہیں رہتا۔ ایک حالیہ تحقیق میں اس معاملے کی سنگینی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے ان میں سے کچھ اشیاء کی تاریخ اور انسانی صحت پر ان کے اثرات پر توجہ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان چیزوں میں سے ایک تکیہ بھی ہے۔ جس تکیہ پر ہم سوتے ہیں اور 2 سے 3 سال سے زیادہ پرانا ہو اور اگر اس کے بعد بھی استعمال کیا جائے تو یہ گردن میں درد اور دیگر بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ گھریلو جوتے چپل کی عمر 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ بیماریوں کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ وہ آسانی سے انفیکشن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کو تبدیل کر کے خود کو جراثیم سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کھیلوں کے جوتوں کی عمر 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس عرصے میں تجاوز ہو تو جسم اور پیروں پر دباؤ پڑ جاتا ہے اور انہیں پہننا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ دانتوں کا برش صرف 3 ماہ کے لیے، جبکہ بالوں کی کنگھی صرف 1 سال تک استعمال کی جانی چاہیے۔ خوشبویات کی عمر 1 سے 3 سال تک ہے۔ بچوں کی کرسی کی عمر 6 سے 10 سال تک ہے۔ نئے بچے کی پیدائش کے ساتھ نئی کرسی کی خریداری کرنی چاہیے، پرانی کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ اس طرح بچے کی چوسنی 2 ہفتوں سے 5 ہفتوں سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے کے مصالحوں کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ صرف 1 سے 3 سال تک ہوتی ہے،
جبکہ آٹا 6 ماہ سے 1 سال تک ہوتا ہے۔ شیشے صاف کرنے والا سپرے 3 ماہ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ غیر ضروری ہو سکتا ہے۔ کسی عام برتن کو نان اسٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں، برتن نان اسٹک ہو جائے گا۔ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کسٹر آئل کے قطرے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ گرم دودھ میں دہی کا جاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔ دیگچیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیگچی اوندھی کر کے چولہے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اتار کر مانج لیں۔ دیگچی چمک اٹھے گی۔ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے اور اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے تو گری بادام، پستہ وغیرہ کو خشک میدہ میں الٹ پلٹ کر کے کیک کے مکسچر میں ڈال دیں۔ تو کشمش اپنی جگہ بھری رہے گی اور نیچے نہیں بیٹھے گی۔ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچہ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا، ہمیشہ الگ رہے گا اور تہہ بچاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال دیں۔ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پھینٹتے وقت ہر ایک پاؤ کریم میں 1 چائے کا چمچ سادہ جلاٹین ملا لیں۔ جلاٹین فاضل دودھ چوس کر کریم کو جلد گاڑھا ہونے سے مدد ملے گی۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چیونٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں گی۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔